مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، علماء سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں ان کی بعثت ہوئی. آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ آپ ترک وطن پر مجبور ہوئے اور مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. یہ بات آپ سب حضرات کو معلوم ہوگی. مدینہ منورہ میں ہی تھے کہ ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی لڑی گئی. 3 سال بعد احد کی لڑائی لڑی گئی. پھر جنگ احزاب کی تیاریاں سامنے آئیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے 6 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ایک خواب آیا. وہ خواب کیا تھا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوا. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. اور حضور کہاں تھے؟ مدینہ منورہ میں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن مسجد حرام کا یہ داخلہ کوئی میدان جنگ نہیں، کسی مخالفت کے حالات میں نہیں، بلکہ صحابہ کرام حج سے فارغ ہو کر جس طرح طواف زیارت میں مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں کہ حاجیوں کے سر مڑے ہوئے ہیں یا حلق یا قصر کیا ہے اور وہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا. آپ نے یہ خواب بیان کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. ہمارے عوام کے خواب معدے کے بخارات کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں، دل کے تفکرات اور خیالات کا بھی ایک نتیجہ ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کا ذہن ایسی لطافت پر ہے کہ وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کوئی خواب دکھائے تو وہ خدا کی طرف سے القاء اور وحی. تو حضور نے جب خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مسلمانوں تم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہو اور اس دن تم خوف کی حالت میں نہیں بلکہ امن کی حالت میں ہو، تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہم ابھی چلے مکہ کی طرف رخ کر کے، اور جس طرح حضور نے خواب دیکھا ہے اسی طرح ہمیں مسجد میں حاضری نصیب ہوگی. تقریباً 1500 پاک باز انسانوں کا ایک جمع غفیر حضور کی خدمت میں ملتمس ہوا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھا دیا، بشارت دے دی، اب ہم چلتے ہیں. تو حضور نے تو خواب سنایا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال. خواب آپ نے سنایا لیکن اس کا وقت علم الہی میں تھا کہ کب وہ وقت پورا ہوگا اور کب صحابہ کرام کا داخلہ مسجد حرام میں ان حالات میں ہوگا. لیکن صحابہ کرام نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر ہم ابھی چلے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بہت دلجوئی کرتے تھے. آپ نے انکار نہیں کیا تو آپ نے کہا اچھا بھی چلو. یہ بات کہ وہ وقت کب آئے گا اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتائی نہ تھی، نہ خواب میں وہ نقشہ دکھایا گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کی بات قبول کر لی
ان کی بات قبول کر لی اور آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو. تو تقریباً 1600 انسانوں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. جا رہے تھے اور اسی خیال میں جا رہے تھے کہ ہم عبادت کے لیے مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے. احرام باندھ کر یہ پاک باز قافلہ مکہ کی طرف چلا، اور جب ان کا ارادہ تھا، نیت تھی کہ ہم وہاں جا کر عمرہ کریں گے، طواف کعبہ کریں گے، تو ایک مقام رستے میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیبیہ. کیا کہتے ہیں؟ حدیبیہ. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ کی اونٹنی خود بیٹھ گئی، آگے نہیں جا رہی تھی. حبسہا حابس الفیل. جب وہ اونٹنی وہاں ٹھہری، اتنے میں مکہ والوں کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان بڑی تعداد میں ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. پہلے بدر اور احد کے میدانوں میں ہم جایا کرتے تھے، پہلے وہاں ہم جایا کرتے تھے، لیکن آج وہ آ رہے ہیں. اور انہوں نے لڑائی کے اور مقابلہ کے، جنگ کے سارے انداز اختیار کر لیے اور کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میدان جنگ بنے گا، میدان جنگ ہوگا تو وہ حدیبیہ کی حد تک ہوگا، مکہ میں ہم داخل نہ ہونے دیں گے. مسلمانوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور مکہ مکرمہ والوں سے، یعنی مشرکین مکہ سے گفت و شنید، جس کو کہتے ہیں نیگوشیشنز، باہمی گفتگو ہونے لگی. کیا ہو؟ حضور نے کہا کہ ہم آئے ہیں عبادت کے لیے اور عبادت کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، تم جنگ کے لیے آئے ہو اور ہم لڑیں گے، اب مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب یہ ایک عجیب حال تھا، عجیب کیفیت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے عربوں کے رواج کے مطابق اپنا نمائندہ بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ ہماری طرف سے ہمارا سفیر گفتگو کرے گا. مکہ والے، ان کے رؤساء، ان کے سردار وہی تھے، اور ان کے طرف ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اہل اسلام کی طرف سے سفیر کون جائے گا؟ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر فاروق کا نام پیش کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے تعمیل ارشاد سے انکار نہیں، لیکن جو شخص کامیابی کے ساتھ وہاں گفتگو کر سکتا ہے اور پورے مکہ میں جس کا اکرام و احترام اور شخصیت کا رعب و دبدبہ زیادہ ہے، وہ حضرت عثمان غنی ہے. تو میری رائے یہ ہے، حکم ہو تو میں تیار ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ مکہ میں جو شخص سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جس کی بات کا وہاں گہرا اثر ہوگا، وہ عثمان ہے، تو آپ ان کو بھیجیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے قبول فرما لی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام کی حیثیت میں مکہ کی طرف گئے. تو حضرت عثمان غنی نے وہاں جا کر جو گفتگو کرنی تھی وہ دینی تھی یا سیاسی؟ نہیں، وہ گفتگو انہوں نے کرنی تھی سیاسی. کیوں؟ دین کا پیغام تو حضور خود مکہ میں دے چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا نغمہ توحید مکہ کی گلیوں میں بارہا گونجا تھا. مسجد حرام کے پاس عمر فاروق نے بارہا اذانیں دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کے بعد بارہا مسجد حرام میں نماز ادا کی. تو بات جہاں دینی انہیں پہنچانی تھی وہ تو پہنچ چکی تھی. اب مسلمان آئے تھے لڑنے کے لیے نہیں، ان کا ارادہ یہ تھا کہ طواف کر کے ہم چلے جائیں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، تو ہمیں عبادت کی اجازت دو. تو جو انہوں نے گفتگو کرنی تھی اہل مکہ کے ساتھ وہ تھی گفتگو سیاسی. اور مکہ والوں نے جو روکا تھا کہ ہم اندر نہیں آنے دیں گے، تو وہ بھی اس لیے کہ کئی سالوں سے یہ ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے تھے. مسلمانوں کے ذہن میں بھی تھا کہ بدر کے شہیدوں کا خون کن کن کی گردن پر ہے، اور ان لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ہمارے کون کون سے جوان مارے گئے. تو گفتگو کون سی تھی؟ سیاسی. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے حلقوں میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بڑے بزرگ تھے،
بہت نیک تھے، بڑے ذاکر و شاغل تھے، جامع آیات القرآن تھے، اشرا مبشرہ میں سے تھے، بڑے باحیا تھے، ذوالنورین تھے، لیکن حضرت عثمان کی سیاسی عظمت کے لیے ہماری زبانیں خاموش رہتی، ان کی سیاسی عظمت کا اعتراف مورخین بہت کم کرتے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ سیاسی گفتگو کے لیے حضرت عمر کی بصیرت پر دو رائے متفق ہوئی، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری عمر فاروق کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مدبرین میں سے ہیں کہ سیاست میں جن کا نظیر شاید ہی کوئی گزرا ہو۔ اب اگر حضرت عثمان میں کوئی سیاسی استعداد کی کمزوری ہوتی یا نرمی ہوتی تو عمر فاروق جیسا جری انسان، ان جیسا قوی رائے والا اور عزم والا انسان حضرت عثمان کا نام پیش کرتا نہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کی رائے اتنی مضبوط چلی آ رہی تھی، شہید ہوئے۔ آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے جن 6 آدمیوں کو نامزد کیا کہ ان میں سے جس کو چاہو چن لو، یا یہ 6 جس کو چاہیں چن لیں، تو ان میں آپ نے حضرت عثمان کا نام بھی رکھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی اس وقت بھی رائے یہی تھی کہ یہ خلافت کے اہل ہو سکتے ہیں اور سیاسی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں، پوری قوم اور امت کا بوجھ ان کی گردن پر آ سکتا ہے۔ اگر حضرت عمر کی رائے میں حضرت عثمان سیاسی طور پر کمزور ہوتے تو وہ ان 6 میں ان کا نام رکھتے نہیں۔ تو حضرت عمر کی رائے اول بھی یہی تھی حضور کی زندگی میں اور آخر بھی یہی تھی وقت شہادت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رائے دے چکے تھے اور سوات کر چکے تھے، تائید کر چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی سیاسی عظمت کے قائل حضور بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے۔ تو جن مورخین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی عظمت کو دبانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ بزرگ تو تھے، بڑے باحیا تھے اور ان کی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن سیاسی طور پر وہ کمزور تھے، اگر کمزور ہوتے تو عمر فاروق جیسے انسان اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام مسلمانوں کا سفارتی سطح پر سیاسی نمائندہ نہ بناتے۔ تو میں اس وقت حضرت عثمان کے وہ فضائل و مناقب بیان نہیں کر رہا، وہی بات کہوں گا مورخین نے جس کی طرف کم توجہ دی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی سیاسی عظمت ان 2 عظیم ہستیوں کے سامنے مسلم تھی۔ یہاں ایک اور بات پیش نظر رکھیے، پیشتر اس کے کہ میں بیان کروں کہ وہ پھر سفیر بن کر کیسے گئے اور کیا باتیں ہوں۔ ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچ کر دکھایا۔ کون سا خواب؟ لتدخلن المسجد الحرام، اے مسلمانوں وقت آئے گا کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، آمنین، اس دن تم امن کی حالت میں ہوگے، محلقین رؤوسکم، تمہارے سر حج کے مناسک کے انداز میں منڈے ہوئے ہوں گے، ومقصرین، اور کچھ کے بال سروں کے منڈے نہیں کٹے ہوں گے، لا تخافون، اس دن تم پر خوف کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب حضور کو یہ خواب آیا تو خواب میں یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ امن کا وقت کب آئے گا، لیکن صحابہ کے اصرار پر آپ چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی میں نہیں اور خواب میں بھی نہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، اور صحابہ کی رائے پر حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ آگے مکہ والوں نے روک دیا، معاہدہ ہوا، حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، اور مسلمان بغیر عمرے کے انہوں نے وہاں احرام کھولے اور واپس آئے اور جانوروں کی قربانیاں کر دی۔ تو اس سال حضور نے عمرہ کیا نہیں۔ پھر وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے اور مسلمان وہاں داخل ہوئے 9 ہجری میں۔ 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر اس معاہدے کے تحت روانہ کیا، معاہدے کے تحت حج کے لیے روانہ کیا، اور حج کا حضور خود اس میں تشریف نہیں لائے۔ اس میں آپ نے امیر مقرر کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر جائیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کے بعد ایک ہی حج کیا ہے، ایک ہی حج کیا، اور وہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر حضور 2 حج کر لیتے، ایک حجۃ الوداع آخری اور ایک اور کر لیتے، تو پھر امت کے ذمہ ایک حج فرض ہوتا اور ایک سنت ہوتا۔
جس طرح ہم نماز میں سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور فرض بھی پڑھتے ہیں، تو اگر حضور نے ایک حج اور کیا ہوتا تو ایک حج فرض ہوتا، ایک سنت ہوتا، تو امت پر ایک بوجھ آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت کا تقاضا ہوا کہ باوجود حالات کے میں حج ایک ہی دفعہ کروں اور ایک ہی دفعہ میری امت اس کی متحمل ہو جائے تو بھی بڑی غنیمت بات ہے۔ اب ایک دفعہ کا حج فرض ہے اور دوسری دفعہ اگر کرے تو نفل ہے، سنت کا کوئی مقام نہیں درمیان کہ تم نفل درجے میں تو کر سکتے ہو۔ تو آپ کی یہ جو تھی پالیسی کہ آپ نے حج نہیں کیا اور ایک کے سوا، تو یہ امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور امت کے لیے بہترین شفقت تھی۔ میں توجہ یہ دلا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے خواب دیکھا اور خواب سنایا، صحابہ نے اصرار کیا، حضور نے ان کی بات مانی اور آپ چل پڑے، تو نتیجے سے کیا معلوم ہوا؟ نتیجے سے معلوم ہوا کہ وہ خواب اس سال پورے ہونے والا نہیں، وہ تو پھر اگلے سال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے قائد بنا کر بھیجا، تو معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفی میں مسلمانوں کی قیادت کے لائق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، ان کو قائد بنا کر بھیجا۔ اور اس سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے مسلمانوں کی طرف سے قائد بنانے کا نام کس کا تجویز کیا؟ حضرت عمر کا۔ حضرت عمر کا نام کس کا تجویز کیا تھا؟ حضرت عمر کا۔ اور پھر عمل کس پر کیا؟ حضرت عثمان پر۔ تو معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت میں یہ تینوں ہستیاں مسلمانوں کی قیادت کی اہل تھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس 9 ہجری میں حج کے لیے مسلمانوں کو روانہ کرنا، جو خواب کے نتیجہ میں جو کوئی ہوا وہ ظہور میں آیا، تو اس میں قائد کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قائد تھے۔ اور اس سے پہلے حضور 2 ہستیوں کو اپنی نظر میں اس بڑے کام کے لیے پسندیدہ کر چکے تھے، حضرت عمر کو اور ان کے کہنے پر حضرت عثمان کو۔ تو اب ہم حضور کی سیرت کی اور حضور کے طریقے اور معاملے کی روشنی میں یقین کرتے ہیں کہ یہ 3 ہستیاں امت کی قیادت کی اہل تھی، اور سیاسی طور پر یہ مسلمانوں کے مقتدا اور پیشوا عہد رسالت میں ہی ہو چکے تھے۔ میں توجہ دلانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کو خواب آیا تھا مدینہ منورہ میں، صحابہ کے اصرار پر حضور چل دیے، صحابہ نے احرام باندھے جو ان کو بغیر عمرہ کے حدیبیہ کے مقام پر کھولنے پڑے، یہ واقعہ ہے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ اگر پیغمبر کو اور پیغمبروں کو علم غیب ہوتا تو حضور اس سال روانہ ہوتے؟ بھائی جب پتا تھا کہ وہاں آگے رکاوٹیں آئیں گی اور ہمیں جانے نہیں دیں گے اور ہمیں احرام رستے میں کھولنا پڑے گا، اور پھر احرام کھولنے کی جو جنایت ہے، یعنی جب احرام کھولا جائے بغیر طواف کے اور عمرہ یا حج کے، تو پھر اس پر قربانی کرنی پڑتی ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے، تو وہ مستقل اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ تو پھر سب نے جنایت ادا کی، احرام کھولے، قربانیاں کی، جنایت ادا کی۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں، توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ اگر حضور کو مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی ہوتی تو آپ روانہ ہوتے نہیں۔ اور صحابہ کرام اپنے وقت کے بڑے اولیاء اللہ تھے، ان کو بھی اگر پتا ہوتا کہ آگے رکاوٹ ہوگی تو وہ حضور سے گزارش کرتے، بلکہ انتظار ہوتا اس سال کا جس سال قیادت صدیقی میں 1600 پاک باز انسانوں کا قافلہ تیار ہوتا۔ لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کی عادت ہے کہ جب چاہے جتنا چاہے وہ غیب کی باتوں پر مطلع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا احاطہ کسی کو نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت روانہ کرنا اور روانہ ہونا بتایا گیا کہ علم غیب، ہر وقت ہر چیز کو جاننا، یہ خاصہ باری تعالیٰ ہے۔ علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار، علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار، ہر کے گوید کے بیدارم تو ازو باور مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک بتایا نہیں اس وقت تک حضور کو اس بات کا علم نہ ہوا کہ یہ سال یہی ہے یا اگلا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سفر میں کچھ عجیب و غریب حالات کھلے۔ اگر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے کہ اس سال نہیں، تو پھر حضور کی سیرت میں
ایک واقعہ ایسا نہ ہوتا کہ آپ نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو مسلمانوں کی قیادت کے اہل سمجھاؤ، لائق سمجھاؤ، وہ واقعہ تو پیش نہ آتا۔ اب واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو روکا جائے اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا مقام کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کے اہل ہیں خود لسان شریعت سے پبلک کے سامنے آ جائے۔ علم الہی میں یہ حکمت تھی، لیکن اس حکمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بتایا نہیں۔ اگر بتا دیا ہوتا پھر یہ واقعات پیش نہ آتے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو علم غیب نہ دے تو بھی اس کی حکمت، اگر نہ دے تو بھی اس کی حکمت، اور جب دے تو بھی اس کی حکمت۔ جب اللہ تعالیٰ غیب کی کوئی بات پیغمبروں پر کھول دے تو بھی پیغمبروں کا کمال کھلتا ہے، اور جب نہ کھولے تو بھی پیغمبروں کا ہی کمال کھلتا ہے۔ تو علم غیب کا نہ کھلنا یہ پیغمبروں کی کوئی منقصت اور کمزوری نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی آپ عید قربان سے فارغ ہوئے ہیں، چند دن ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک خواب تھا، تو خواب کے نتیجہ میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم بیٹے کو لے جا رہے تھے اس وقت انہیں پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، واپس لاؤں گا؟ اس وقت پتا نہیں تھا، اور اگر پتا ہوتا اس وقت تو پھر حضرت ابراہیم کا بیٹے کو لے جانا یہ قربانی ہو سکتی تھی؟ قربانی تو تبھی ہے نا کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوگا، اور اگر یہ پہلے سے پتا ہوتا کہ نہیں اس کی بجائے دمبا ذبح ہوگا تو پھر یہ قربانی نہ ہوتی بلکہ ڈرامہ ہو جاتا۔ ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامہ وہ ہے کہ پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ تم یہ کہو گے، میں یہ کہوں گا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، اس کو کہتے ہیں ڈرامہ۔ اور اگر پتہ نہ ہو پھر یہ اس کا نام ہے قربانی۔ تو حضرت ابراہیم اسی نیت کے ساتھ بیٹے کو لے جا رہے تھے کہ اللہ کے حکم کے تحت مجھے بیٹے کو اس کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چھری کو نہ چلنا تھا نہ چلی، لیکن ابراہیم کی قربانی تو اپنا حق ادا کر گئی۔ اب اگر ابراہیم غیب جانتے ہوتے تو ان کی قربانی میں قربانی کی شان نہیں آ سکتی تھی، تو قربانی کی شان تبھی آئی کہ وہ علم غیب نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ پیغمبر غیب نہ جانے تو بھی پیغمبروں کی شان ہی شان ہے، یہ نہیں ہے کہ غیب نہ جاننے سے ان کی کوئی کمزوری ہے یا کوئی عیب ہے۔ ابراہیم کا غیب نہ جاننا ان کی شان ہے، اور اگر جانتے ہوتے تو پھر شان نہ کھلتی۔ حضور غیب نہیں جانتے، ان کو نہیں پتا تھا کہ اس سال ہم حج نہیں کر سکیں گے، وہ روانہ ہوئے، اور اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو عمر و عثمان کی شان نہ کھلتی جو وہاں کھلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان پاک باز ہستیوں کی شان کھلے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر بات کھولی نہیں۔ حضور اسی خیال سے چل رہے تھے کہ یہ ہم چلیں گے اور طواف کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ پیغمبروں کا جاننا اللہ کے بتلانے پر تو بھی پیغمبروں کی شان، اور نہ جاننا اس سے بھی پیغمبروں کی شان واضح ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جا کر بات کرو۔ کسی نے پروپیگنڈا کر دیا۔ پروپیگنڈا کیا کیا کہ جی حضرت عثمان شہید ہو گئے، کہ کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے حضرت عثمان غنی کو مار ڈالا، شہید کر دیا۔ اب مسلمان وہاں گئے کاہے کے لیے تھے؟ عبادت کے لیے یا لڑائی کے لیے؟ عبادت کے لیے گئے تھے۔ اب جب وہاں آپ کو پتا کہ احرام کی حالت میں تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، اب مسلمانوں کے لیے ایک عجیب منظر پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ عثمان کو مار ڈالا گیا تو حضور نے اب صحابہ سے بیعت جہاد لی کہ اگر عثمان کو مارا گیا ہے تو تم جہاد کی بیعت کرو، پھر ہم واپس نہیں لوٹیں گے اور یہاں عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ وہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، یہ پکی بات ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے غلط فہمی پیدا کر دی اور کہا کہ شہید ہو گئے، اور حضور نے پھر صحابہ سے بیعت لی، اور صحابہ میں ابو بکر جیسے بڑے بڑے آدمی موجود تھے۔ تو اگر یہ پیغمبر اور صحابہ اولیاء اللہ یہ غیب جانتے ہوتے تو فوراً کہہ دیتے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، تو بیعت کا تو پھر سوال ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ دیتے کہ عثمان مارے نہیں گئے، غلط رپورٹ ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پردہ غیب میں رکھا اور حضور نے بیعت لی کہ حضرت عثمان اگر مارے گئے تو پھر جہاد کے بغیر واپس نہیں جانا۔ اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ حضور کے ہاتھ پر کتنے انسانوں نے وہ بیعت کی تھی؟ کہہ دو 1600 نے۔ کتنے؟ تو 1600 وہ پاک باز انسان سے
کہ جن سے بہتر انسانوں پر شاید ہی کبھی سورج طلوع ہوا. تو ان پاک باز انسانوں نے بیعت کی کس کے خون کے بدلے میں؟ معلوم ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ میں خون عثمان کی اتنی قیمت ہے کہ حضور 1600 پاک باز ہستیوں کو لگا سکتے ہیں اس خون کے بدلے میں. اب عثمان غنی کا خون کتنا قیمتی اور ان کی شخصیت کتنی اونچی کہ اس کے لیے حضور نے جن لوگوں سے جہاد کی بیعت لی ان میں ابو بکر جیسے عظیم انسان بھی تھے اور حضرت علی مرتضیٰ جیسے بڑے آدمی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 قدوسیوں سے پاک باز انسانوں سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، لیکن وہ تھی غلط فہمی. حضرت عثمان مارے نہیں گئے، تھی غلط فہمی، پر بدلہ لینے کے لیے حضور نے اس وقت تیاری تو کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر سنت کو روشن رکھا ہے بعد میں. تو حضور نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو سنت قائم کی تھی وہ خبر غلط فہمی پر مبنی تھی، لیکن جو سنت قائم کی تھی اس سنت کو پھر حضور کے صحابہ میں سے کس نے ایک زندہ رکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی جو سنت تھی اللہ تعالیٰ نے یہ باقی رکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کہ حضرت امیر معاویہ ساری عمر کہتے رہے کہ مجھے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے. تو جو بات وہاں نبی کے منہ سے نکل چکی تھی یہ سنت بھی باقی رہی، مردہ نہ ہونے پائی، اور امیر معاویہ یہ جھنڈا اٹھائے رکھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ جو اس کے لیے اتنا محنت کرتے تھے کہ خون عثمان شہید ہو گئے ہیں، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، تو ان کا گمان یہ تھا کہ اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی کا بھی دخل ہے. حالانکہ ان کا دخل نہیں تھا، لیکن یہ تو غلط فہمی تھی، امیر معاویہ کو غلط فہمی تھی. تو غلط فہمی میں ہی وہ حضرت عثمان کے خون کے لیے اٹھے ہوئے تھے. تو ایسا کیوں بھائی؟ یہاں جو 1600 انسان اٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو غلط فہمی میں ہی ہے. حضرت عثمان مارے تو نہیں گئے تھے، حضرت عثمان مارے نہیں گئے تھے، لیکن ایک خبر آ گئی تو اسی بنا پر. تو بعض اوقات جس طرح ایک خبر کی بنا پر غلط فہمی میں عثمان غنی کے خون کے لیے اگر 1600 پاک باز انسان اٹھ سکتے ہیں، تو بعد میں اگر امیر معاویہ غلط فہمی میں اٹھ گئے تو کون سا عیب ہو گیا؟ دوستو عزیزو، اور ذرا اب اس بات پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1600 پاک باز انسانوں سے بیعت لی. آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے جو بیعت لی یہ حضرت عثمان کی محبت کا نشان ہے کہ حضرت عثمان سے حضور کو بہت محبت تھی اور ان کے داماد تھے، اس لیے آپ نے جوش محبت میں آ کر عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1600 انسانوں سے بیعت. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ صرف جوش محبت کا نتیجہ ہوتا تو حضور کا اپنا ہی عمل ہوتا، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں کہا کہ اے پیغمبر جو لوگ تیرے ساتھ بیعت کر رہے ہیں یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے تیرے ساتھ بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تیرے ساتھ نہیں خدا سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تیرا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انما یبایعون اللہ، وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی رضا ظاہر کر دی کہ یہ بیعت جو ہے یہ اتنی اونچی بیعت ہے کہ جس عثمان غنی کے اعزاز و اکرام میں یہ بیعت لی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی اس بیعت کو شرف قبولیت بخشا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. تو عثمان غنی کی جو اہمیت اور جو احترام نگاہ مصطفیٰ میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف کر دی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ شجرہ، وہ بیت رضوان کا درخت کتنا پاکیزہ درخت تھا، فرمایا الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جو بیعت کر رہے ہیں تیرے ساتھ درخت کے نیچے، انما یبایعون اللہ، وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں. تو بیعت کہاں ہو رہی تھی؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. تو کتنی شان ہے اس درخت کی، اس درخت کی کتنی شان ہے. اگر ہمارے زمانے کے لوگ ہوتے نا تو اس درخت کو سیدھا کرتے کہ یہ اتنا اونچا درخت ہے شجرہ رضوان، جس کے نیچے بیعت ہوئی کو خدا تعالیٰ اپنی بیعت قرار دیتا ہے کہ یہ میری بیعت ہوئی. تو ہم جیسے لوگ ہوتے تو اس درخت کو پوجتے، بڑا مقدس سمجھتے. قربان جائے حضرت عمر فاروق کی فراست کے، آپ کا جب دور آیا آپ نے درخت کٹوا دیا،
کہ وہ جو بیعت تھی اس میں تقدس وہ زبان مصطفیٰ میں تھا، اس میں جو تقدس آیا وہ قبولیت خدا میں تھا، لیکن جو درخت ہے وہ تو درخت تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو شان ظاہر ہوئی وہ صحابہ کی تھی، تقدس نگاہ مصطفیٰ کا تھا، عزم مصطفیٰ میں تھا، قبولیت خدا کی طرف سے تھی، شان عثمان کی ظاہر ہو رہی تھی، 1600 پاک باز انسان اپنا اخلاص پیش کر رہے تھے، لیکن درخت پھر بھی درخت تھا۔ تو اے لوگو اس درخت کو تم سیدھا کرنے لگو، یا یہ سمجھو کہ اب یہ درخت بڑا اونچا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جڑ کاٹ دی۔ آج کل کے مسلمان ہوتے تو حضرت عمر پر بھی فتویٰ لگاتے کہ یہ بے ادبی کر دی، بے ادبی کر دی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ بے ادبی کی، بلکہ سب کے سب اس عمل کو صحیح سمجھتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق میں عجیب تدبر تھا کہ درخت کاٹ دیا، اور جب طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا تو حضرت اسود کا بوسہ لے کر سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پتھر میں جانتا ہوں انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ تو پتھر ہے، نفع نقصان تیرے قبضے میں نہیں، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ مصطفیٰ نے بوسہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے لا تنفع ولا تضر۔ اور ہم ذرا کسی بزرگ کا مزار ہو یا پتھر ہو یا قبر ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اور پتھروں کو جب تک ہم نہ چومیں، ہاتھ نہ لگائیں، اس وقت تک صاحب مزار ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی ان پتھروں کو تو چھوڑو، حجر اسود تو جنت سے آیا ہوا پتھر۔ اب عمر فاروق جیسا عظیم انسان پتھر پر کھڑے ہو کے رہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ یوں ہی پختہ نہیں ہوتا، عقیدہ توحید پختہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلاؤ، اور ان کی جو فائنڈنگز ہیں، ان کی جو دریافت ہے اس کو اپنے لیے اکسیر سمجھو۔ بزرگوں کو چھوڑ کر دین نہیں ملتا۔ اپنے خیال میں بزرگوں کی تعظیم اور محبت اس کا کوئی معیار ہم قائم کر لیں وہ غلط ہوگا۔ اصل چیز وہی ہے کہ جو جس نقشے پر بزرگ خود چلے اس پر چلو۔ تو جن لوگوں نے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ کر دین حاصل کرنے کی کوشش کی وہ بدعات میں مبتلا ہو گئے، اور جنہوں نے بزرگوں کے طریقے پر اپنی لائن کو چلایا وہ بدعات کی بجائے سنت کے ساتھ چلے۔ ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے، دن کے مقابلے میں رات، اندھیرے کے مقابلے میں روشنی، اچھائی کے مقابلے میں برائی، سنت کے مقابلے میں بدعت، سنت کے مقابلے میں بدعت۔ اب یہ مقابلے کی باتیں تو کم از کم یاد رکھو نا، کئیوں کو مقابلہ بھی کرنا نہیں آتا۔ ایک جگہ جلسہ تھا، بڑا جلسہ ہو رہا تھا ختم نوت پر، تو نعرے ایک طرف لگ رہا ہے، اس ایک طرف سے کوئی لوگ لگا رہے ہیں نعرہ تکبیر، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نعرہ رسالت۔ میں بہت حیران، میں نے کہا کہ بھائی تکبیر کا رسالت سے کیا مقابلہ؟ تکبیر کا رسالت سے کوئی جوڑ نہیں، جوڑ ہے توحید اور رسالت، یعنی موضوع دو ہے، توحید اور رسالت۔ تکبیر ایک تیسری چیز ہے۔ اب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ توحید، اور محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ رسالت۔ تو جوڑ تو ہے نا توحید اور رسالت کا، تو اگر تو نعرہ توحید لگے تو پھر نعرہ رسالت بھی جوڑ تو ہو گیا نا۔ اب ادھر نعرہ تکبیر اور ادھر نعرہ رسالت مجھے جوڑ نہیں سمجھ آتا تھا، اور مسلمان لگا رہے جوش میں۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی رسالت کا تکبیر سے جوڑ مجھے سمجھا دو، ساری بات میں مانوں۔ وہ کہنے لگے یہ جوڑ تو کوئی نہیں، کہ یہ جوڑ نہیں۔ تو میں نے کہا اگر جوڑ نہیں تو کم از کم اس غلط نظریے سے موڑ تو ہو جائے تمہارا، یا تو ثابت کرو جوڑ ورنہ کر لو موڑ۔ اب ہمارا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ تکبیر تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید ہے، اور اگلا حصہ جو ہے وہ ہے رسالت۔ تو یہاں توحید ہے، یہاں رسالت، اور ہم بھی کہتے ہیں بھائی توحید اور رسالت کا مضمون بیان ہوگا، توحید بیان ہوگا، رسالت، یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن تکبیر کو جو رسالت سے جوڑا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ معلوم نہیں کس نے جوڑا ہے کہ ہاں اگر اکیلا نعرہ ہو، اکیلا پھر تو لگے تکبیر کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر جب اکیلا ہو، لیکن اگر دو دو لگانے ہیں تو پھر رسالت کے ساتھ توحید آئے گی، پہلے رسالت سے پہلے توحید آئے گی، نعرہ توحید بھی ہو پھر نعرہ رسالت بھی ہو۔ خیر میں وہاں جو انہوں نے باتیں کی میں پریشان ہوا، تو میں نے کہا کہ بھائی ذرا سمجھو۔ تو ایک آدمی ایک مولوی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ رسالت کے ساتھ تو جوڑ ہے توحید کا، لیکن ہم یہ نعرہ توحید کا نہیں لگائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر نعرہ توحید لگائیں تو وہ نعرہ توحید جب کہیں نعرہ توحید تو پبلک تو کہے گی لا الہ الا اللہ، تو یہی کہے گی نا۔ میں نے کہا کہ ہاں یہی کہے لگے پھر جب ہم نعرہ لگائیں گے نا نعرہ رسالت تو پھر قوم کہے گی محمد رسول اللہ، تو کلمے کا تو وہی جز ہے۔
کیونکہ ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد تو اگر ہم نے نعرہ توحید لگایا تو پھر لا الہ الا اللہ جہاں قائم ہوگا تو نعرہ رسالت پھر محمد رسول اللہ بنے گا، پھر ہمارا تو نہیں بنے گا۔ تو میں نے کہا اگر تمہارا نہیں بنے گا تو پھر تدبیر کیا ہے؟ پھر تدبیر یہی ہے کہ توحید ہی چھوڑ دو، تکبیر اور رسالت، تکبیر اور کا جوڑ ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ کہیں قوم نعرہ رسالت محمد رسول اللہ کی طرف نہ آ جائے۔ تو خیر یہ تو ان کی اپنی مسئلہ تھی، وہ چلے، میں تو اس بات پر تبصرہ نہیں کر رہا، میں تو ایک ضمنی طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ بھئی کوئی جوڑ بھی تو سامنے آنا چاہیے نا، اور جوڑ کے بغیر بات نہیں بنتی۔ تو کہنا یہ رہا تھا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں بیعت ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تائید کی، اور وہ درخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا، اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے، تو جب وہاں پہنچے مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، جو بھی سیاسی گفتگو ہونی تھی کرتے ہیں، تو اب جب آپ آ ہی گئے اور احرام ہے تو آپ طواف کر لیں خانہ کعبہ کا، سامنے کعبہ ہے، حضرت عثمان نے احرام باندھا ہوا ہے، گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، مشرکین اجازت دے رہے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا تو وہاں منتظر بیٹھے ہوں اور میں یہاں طواف کروں۔ ہم اسی مکہ کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن آج ہمارا آقا یہاں نہیں، تو عثمان سے ما کان عثمان ان یطوف بالبیت، اب عثمان سے نہیں ہو سکتا کہ وہ طواف کرے۔ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی نہیں۔ آج وہ ساکی یہاں موجود نہیں، ہم کیسے کر لیں؟ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساکی نہیں۔ جی میں آتا ہے لگا دیں آج میں خانے کو۔ ہماری زندگی ہی کیا ہے؟ میں نہیں طواف کرتا، ہماری زندگی نہیں جب تک آقا یہاں نہ ہو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ تو حضرت عثمان جواب دے رہے تھے، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، عثمان کے تو مزے ہو گئے نا، آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ تو حضور نے کہا کہ نہ، ما کان علی عثمان ان یطوف، یہ عثمان سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ طواف کرے میرے بغیر۔ تو جو حضرت عثمان جواب دے رہے تھے وہ اپنے طبی استاد کے مطابق اور عقیدت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے بغیر نہیں کر سکتا، اور حضور جو جواب دے رہے تھے وہ میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، وہ بھی آپ جواب دے رہے تھے اس تعلق کی بنا پر جو عثمان کے ایمان و مقام کے بارے میں قلب مصطفیٰ میں تھا۔ یہ وحی کے ذریعے اطلاع نہیں تھی کہ عثمان میرے بغیر نہیں کرے گا، نہ، وہ جو تعلق تھا محبت کا، اس کی بنا پر حضور کا احساس یہ تھا کہ میرے بغیر وہ طواف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 پاک باز انسانوں کی بیعت لی تو اس بیعت کرنے والوں میں حضرت عثمان تھے؟ حضرت عثمان تو ان میں نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان تو مکہ میں تھے، لیکن حضور نے اتنی شفقت فرمائی کہ عثمان اس بیعت سے محروم رہنے نہ پائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ میں اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور اس طرح عثمان کی بیعت لیتا ہوں۔ اب بیعت لینے والا ہاتھ بھی مصطفیٰ کا اور بیعت دینے والا ہاتھ بھی مصطفیٰ کا۔ بیعت دینے والا ہاتھ آپ نے حضرت عثمان کا قرار دیا اور خود آپ نے بیعت لی، اور سب صحابہ نے دیکھا۔ اب دیکھیے پیغمبر کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ آیا؟ عثمان کا۔ اور وہ جو حقیقت میں ہاتھ تو حضور کا خود ہی تھا، لیکن حضور نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب حضور کا ہاتھ بیعت کے لیے اٹھا، اس میں بے وفائی ہو سکتی ہے؟ تو پھر عثمان کی بیعت میں بھی بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان حضور کے بعد حضور کے طریقے سے پھر گئے تھے اور انہوں نے خلافتیں جو تھیں اہل بیعت کی چھین لی، وہ غور کریں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ حضور سے جو ان کا تعلق تھا بیعت کا انہوں نے توڑ دیا تھا، تو بیعت عثمان کے ہاتھ کی نہیں ٹوٹتی، پھر اعتراض مصطفیٰ کے ہاتھ پر آتا۔ تو مصطفیٰ کے ہاتھ کے بارے میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس نے نقض بیعت کیا؟ نہیں۔ تو پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بایاں ہاتھ تھا وہ اس نے کس کی نمائندگی کی؟ حضرت عثمان کے دائیں ہاتھ کی۔
تو پھر حضور نے حضرت عثمان نے بھی دائیں ہاتھ کی اتنی عزت رکھی کہ حضرت عثمان فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا کہ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ما مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے حضور کی بیعت کی میں نے اپنا یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، کہ انسان کا سطر کا حصہ جو پردے میں ہوتا ہے میں نے یہ ہاتھ اس حصے کو لگنے نہیں دیا احترام مصطفیٰ میں، کہ جو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں جا چکا یا جس ہاتھ کی نمائندگی حضور کر چکے اب وہ ہاتھ بھی پر نہیں لگے گا۔ ما مسست ذکری بیمینی منذ ما یات بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ حضور کی محبت آپ کے دل میں تھی، اور اتنی محبت کہ اگر آپ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور محبوب رب العالمین تھے، حضور محبوب رب العالمین، لیکن اللہ کے محبوب کا اگر کوئی محبوب ہے پورے صحابہ میں تو حضرت عثمان غنی۔ آپ نے فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ، ان لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں ساتھی ہے، وہ رفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ تو حضور نے عثمان کو کہا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ دو ہستیاں ہیں جن کو حضور کے ساتھ دنیا میں میت ملے گی ظاہری طور پر، وہ کون تھے؟ ابو بکر عمر، یہاں تک کہ قبر مبارک میں بھی روضہ میں بھی حضور کے ساتھ وہ دونوں ہیں ابو بکر عمر۔ تو آپ نے اس خیال سے کہ ان دونوں کو جب جگہ ملے گی میرے پاس اور عثمان کی جگہ تو میرے پاس نہیں ہوگی، وہ تو علم الہی میں مقدر تھا کہ جنت البقیع میں ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قبر کی منزل تو یہاں ہے، آگے جنت کی زندگی فرما دی کہ رفیقی فی الجنت عثمان، کہ جنت میں میرے ساتھ وہ ہوگا، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ یہ نہ کہے کہ وہ دو تو وہ مقام پا گئے اور میں وہ مقام پا نہیں سکا۔ آقا نے خبر دی رفیقی فی الجنت عثمان، کہ جنت میں میرا ساتھی جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوبیت تھی کہ جب حضور اللہ کے محبوب تھے، حضور اللہ کے محبوب تھے، تو پھر حضرت عثمان بھی اللہ کے محبوب ہو گئے نا۔ اب میں دیکھوں، میں ذرا غور کریں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جب کہ مسلمانوں کی فتح کا پانسا پلٹا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں تھے، ان کے قدم لڑکھڑا گئے، حضرت عثمان غنی کے قدم لڑکھڑا گئے، اور گھبراہٹ میں جو لوگ منتشر ہوئے حضرت عثمان بھی اس میں منتشر ہو کر چلے گئے۔ اب گو وہ گھبراہٹ میں انتشار ہوا تھا، لیکن ظاہری شکل تو یہ بن گئی نا کہ عثمان میدان سے بھاگ گئے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ عثمان فرا یوم احد، وہ بھاگ گئے، تو وہ اصل میں تو بھاگے نہیں تھے، وہ افراتفری اس طرح کی ہو گئی اور انتشار اس طرح کا ہو گیا کہ پتہ ہی نہ چلا، ادھر آواز دی گئی کہ حضور شہید ہو گئے، تو جب حضور شہید ہونے کی خبر آئی آواز دی گئی تو ظاہر ہے کہ گھبرائی جانا تھا، تو اس گھبراہٹ کی حالت میں ان کے قدم لڑکھڑا گئے، اور حضور کے ساتھ صرف 10 صحابہ جو تھے وہ رہ گئے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت طلحہ، حضرت عمر، یہی صحابہ جو تھے وہ آگے رہ گئے۔ اور اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر تیروں کو روکا تھا، تیر ہاتھ کو لگ رہے تھے نشانے، خون بہ رہا تھا، لیکن وہ ہاتھ چہرہ مصطفیٰ کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ بہت دیر کی بات ہے کہ جب حضرت طلحہ میدان جمل میں شہید ہوئے تو باوجود ہے کہ حضرت علی کے مخالف تھے، لیکن حضرت علی جب ان کی لاش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ تو آپ کے مخالف تھے، آپ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے احد کے دن حضور کے چہرے پر ڈھال کا کام دیا تھا، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ تو دیکھیے، آپ اس بات پر غور کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو لڑکھڑا گئے، تو لڑکھڑانا جو ہے وہ کمزوری میں شمار ہوگا یا مدح میں؟ ظاہر ہے کہ لڑکھڑانا تو کمزوری میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضور کے دل میں حضور کو جب اطلاع ملی کہ اگر
حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، زبیر یہ اگر میرے ساتھ کھڑے ہیں تو عثمان کیوں لڑکھڑا گئے؟ تو آخر خیال تو آئے گا نا، خیال تو آئے گا. اللہ تیری حکمت پر قربان جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم، کہ جو لوگ میدان احد کے دن میدان چھوڑ گئے، لڑکھڑا گئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اور حضور سے اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن حضور کو تو خیال ہوگا کہ میرے ساتھی تھے وہ لڑکھڑا کے گئے. اب اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ واعف عنہم، کہ اے میرے پیغمبر ان کو تو معاف کر دے. تو سفارش کون کرنے لگا؟ تو یا اللہ عثمان کا کیا مقام تھا کہ ایک بات ہو گئی جو بات کمزوری کی تھی لیکن تیری رحمت مسکرائی، اور یہاں کہ نبی کو خدا نے کہا کہ تو معاف کر دے. کیوں کہ عثمان غنی کو نہ کہنا پڑے کہ مجھ سے خطا ہو گئی مجھے معاف کر دو، عثمان کی بجائے خدا نبی سے کہہ رہا واعف عنہم، تو ان کو معاف کر دے، اور واستغفر لہم، اور میرے حضور میں ان کی بخشش کی درخواست دے، میرے حضور میں ان کی بخشش کی درخواست دے. تو حضور نے تو ان کو معاف کر دیا، اللہ کا حکم تھا معاف کر دیا. لیکن خیال آ سکتا تھا کہ جب ان کو معاف کر دیا یہ تو کہا جائے کہ بھئی تمہارا کوئی قصور نہیں، معاف کر دیا، لیکن آئندہ سے ان کو اپنی مجلس میں سیاسی کاموں کے حل کے لیے قریب نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکھڑا گئے، معاف تو کر دیں لیکن ان کو قریب کرنا ہے یا نہیں، اور سلطنت کے کاموں میں شریک کرنا ہے یا نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا واعف عنہم، ان کو معاف کر دے، واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت مانگ، بخشش مانگ، وشاورہم فی الامر، اور سیاسی کاموں میں مشورہ ان سے ضرور لینا. دینی کام میں تو مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دینی کام میں تو مشورہ نہیں. تو وشاورہم فی الامر، تو ان سے جو احد کے دن میدان سے منتشر ہوئے، شاورہم فی الامر، ان کو اب یہ نہیں سمجھنا کہ اب یہ سیاست کے حل نہیں یا مشورے کے حل نہیں، شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرنا ہے. تو اب انسان حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تو ایک ایسی لغزش ہے جس پر ہزاروں طاعتیں قربان ہو کہ قدم تو ان کے لڑکھڑا گئے. اللہ رب العزت نے عرش مولا سے کہا اے میرے محبوب واعف عنہم، ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے. تو اب خدا سفارش کر رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. معلوم ہوا کہ عثمان غنی کی محبت جس طرح حضور اللہ کے محبوب تھے اور حضرت عثمان محبوب کے محبوب تھے، تو پھر حضرت عثمان خدا کے بھی محبوب ہی. اور جب خدا کے کوئی محبوب ہو، خدا کا کوئی محبوب ہو، تو پھر خدا بھی اس کا محبوب ہو جاتا ہے. اور خدا کس طرح حضرت عثمان غنی کا محبوب ہو گیا کہ جب حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی گویا خود موت کا استقبال چاہتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ خدا سے ملنا چاہے پھر خدا بھی اسے ملنا چاہتا ہے. یعنی جب جا رہا ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے موت کا، تو جو بندہ، جس بندے کے دل میں یہ شوق ہو کہ آج وہ وقت آیا کہ میں مالک کو ملوں گا، جو بندہ خدا سے ملنا چاہے خوشی سے، مرنا تو ہے ہی لیکن جو خوشی سے ملنا چاہے پھر خدا بھی اسے خوشی سے ملتا. اور جو خدا کو ملنا نہ چاہے، مرتے وقت اس کو دبی پر بوجھ ہی ہو کہ ہائے ایسا کیوں، ہائے ایسا کیوں، اور خدا سے ملنے کے لیے اس کے دل میں کوئی ٹیسٹ نہ پہنچے، کوئی ٹیسٹ نہ لگے، کوئی احساس نہ اٹھے، پھر خدا بھی اسے ملنا نہیں چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے کچھ مقبول ایسے ہوتے ہیں کہ جب آخری وقت آئے تو وہ خدا تعالیٰ کی ملاقات کے اشتیاق میں استقبال کرتے ہوئے آگے بڑھتے. نشانے مرد مومن بات گوئم، نشانے مرد مومن بات گوئم، جو مر گائے تبسم پر لبے اوس، جو مر گائے. جب موت کا وقت آتا ہے تو ہونٹوں پر تبسم ہوتا. ٹھیک ہے کہ موت ایک ڈراؤنی چیز ہے، لیکن موت کے پل کو عبور کرنے کے بغیر محبوب حقیقی کے حضور میں رسائی بھی تو نہیں ہو سکتی. تو یہ پل تو عبور کرنا ہی پڑتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ پل تھا موت کا، تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان لقائے ربانی کے کس قدر مشتاق تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد باغیوں نے ڈیرے ڈالے، بلوائی آئے ان کو شہید کرنے. یہ حالات پہلے سے نظر آ رہے تھے. تو حضرت امیر معاویہ نے اس سے کافی عرصہ پہلے حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ اے عثمان، اے امیر المومنین، یہ جو مصر کے اور عراق کے باغی بڑھ رہے ہیں وہ اس کے اسباب ہیں بغاوت کے، کہ یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سرحدوں پر جو فوج ہے اس کو ذرا آگے، سرحدوں پر جو فوج ہے ان کو مدینہ منورہ میں بلا لیں کیونکہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے.
سرحد پر مسلمانوں کی بے پناہ فوج ہے، بڑے بڑے علاقے فتح ہو چکے، افریقہ تک کو تو مسلمان فتح کر چکے، تو آپ ان کو بلا لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ان فوجیوں کو جو تنخواہ ملتی ہے، ان فوجیوں کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو قوم کا پہرا دینے کے لیے ملتی ہے نا، کہ قوم اور ملک کی حفاظت کریں، ایک جان کی حفاظت کے لیے تنخواہ نہیں مل رہی۔ اب تنخواہ تو فوجی لیں بیت المال سے جو مسلمانوں کا مال ہے، اور حفاظت کرے میری جان کی، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور میرے پاس خود اتنا مال نہیں کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جیب سے تنخواہ دے کر میں کوئی سپاہی رکھ سکوں، فوجی رکھ سکوں، تو خود میرے پاس مال نہیں کہ میں ان کو رکھ سکوں، اور بیت المال سے میں جائز نہیں سمجھتا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کا تو مطلب یہ کہ آپ تو موت کا استقبال کر رہے ہیں، کہ اب بالکل کوئی تدبیر ہی آپ اختیار نہیں کر رہے، نہ فوج کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں اور نہ خود کسی کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ اس امت میں ایک امام ہوگا، اس امت میں ایک امام ہوگا جس کے قتل پر مسلمان کی تلوار بے نیام ہوگی، اور مسلمان آپس میں لڑیں گے اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں وہ دن دیکھنا نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں، اگر میں فوج بلاؤں تو جن مصر کے لوگوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے تو مسلمان آپس میں لڑیں گے نا دونوں طرف۔ تو جب سے میں نے اپنے آقا کا دور دیکھا اور اپنے دو عظیم ساتھیوں کا دور دیکھا، ابو بکر و عمر کا دور دیکھا، تو اس وقت مسلمان کی تلوار کافر کے مقابلے میں اڑتی تھی، مسلمان کے مقابلے میں نہیں۔ میں اپنے خدا کو اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کے مقابلے میں اٹھے، میری آنکھوں نے یہ منظر نہ دیکھا۔ تو اپنی جان تو دینی ہے اور جان نے تو جانا ہے، لیکن اب میں یہ تو منظور کرتا ہوں کہ میری جان جائے، لیکن خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کے مقابلے میں بے نیام ہوئی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ میں نے بھی حضور سے سنا کہ اس امت میں ایک امام ہوگا کہ جس کے قتل پر مسلمان کی تلوار بے نیام ہو جائے گی، اور اے عثمان مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ ہی اس امت کے وہ امام ہیں جن کے بعد پھر مسلمان باہمی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبر دے رکھی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، اور ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حذیفہ بن یمان آئندہ آنے والے فتنوں کی خبر دے، تو نے حضور سے کیا سنا؟ تو حضور نے اس قسم کی جو خبریں دے رکھی اس کا زیادہ علم حضرت حذیفہ کو تھا، اور حضرت عمر بھی ان سے استفادہ کرتے تھے۔ تو اے حذیفہ تو بتا کہ حضور نے کیا خبر دی؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، لیسا علیک باس یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کوئی حرج نہیں، آپ فکر نہ کریں، ان بینک و بینہا لباب مغلق، جو فتنہ آئندہ آنے والا ہے اس کے درمیان اور تیرے درمیان ایک دروازہ لگا ہوا، فتنہ تیرے تک نہیں آ سکے گا، تو فتنہ تک نہیں جا سکے گا۔ اے امیر المومنین ان بینک و بینہا لباب مغلق، تیرے اور ان کے درمیان ایک دروازہ ہے بند لگا ہوا۔ حضرت عمر کا سوال سنیے، عجیب سوال کیا، فرمایا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ وہ کھولا جائے گا توڑا جائے گا؟ پوچھا گیا کہ فرق کیا؟ فرمایا کہ جو دروازہ کھولا جائے دوبارہ بھی لگ سکتا ہے، اور جو توڑا جائے دوبارہ نہیں لگا کرتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یکسر، کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، فاذا لا یغلق ابدا، کہ پھر تو کبھی بھی بند نہیں ہو سکے، اور مسلمانوں کے جھنڈے کئی ہو جائیں گے، مسلمانوں کی لڑائیاں ہوں گی، اور وہ فتنہ اے عمر تیرے وقت میں نہیں بعد میں آنے والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس فتنہ کی خبر دے رکھی تھی۔ حضور کا بالکل آخری وقت تھا مدینہ منورہ میں، حضور کی وفات کا وقت، کہ حضور نے فرمایا کہ بلاؤ اس کو۔ پوچھا گیا کس کو؟ اندو لکا ابا بکر، ابو بکر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ عمر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ عثمان کو بلائیں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے حضرت عثمان کو اشارہ کیا کہ عثمان اپنا سر میری چھاتی کے قریب لے آ، اپنے کان میرے ہونٹوں کے قریب کر لے۔ صحابی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ وہ جھکے ہیں، اپنے کان حضور کے ہونٹوں پر ہے، اور لب مصطفیٰ میں جنبش ہوئی، وَاللَّوْنُ عثمان یتغیر، اور حضرت عثمان کا رنگ بدلتا گیا، عجیب رنگ ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اور میرے حبیب کے درمیان ایک راز، اور رنگ اڑا ہوا تھا حضرت عثمان کا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ راز ہے، اور آپ نے یہ نہ بتایا
لیکن جب یوم الدار آیا، جب وہ بلوائی باغی مکان کی دیوار پر حملہ آور ہوئے، تو آپ نے اس وقت جو تقریر کی اس میں اس راز کا بھی ذکر کیا. آپ نے فرمایا اب یہ آخری وقت آ رہا ہے میرا، اب میں وہ بات بتاتا ہوں کہ مجھے میرے آقا نے یہ بتایا تھا کہ اس امت میں ایک فتنہ ہوگا اور مسلمان تیرے مقابلے میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس قمیض کو کھینچیں گے کہ اتار دیں، تم اس قمیض کو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو. تو وہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو حضور نے ابو بکر عمر کو اس کی خبر نہیں دی کیونکہ ان کا دور اس سے پہلے کا تھا. حضرت عثمان کو اس دور کی خبر دی اور حضرت عثمان کا رنگ بدلتا گیا. آپ ذہنی طور پر ان حالات کو دیکھنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، فذکر الفتنہ، آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا، فقربھا، اور بتایا کہ وہ فتنے جلد اٹھیں گے. آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ فتنے جلد اٹھیں گے اور فتنہ ایسا ہوگا اللہ کی تموج کا موج البحر، جس طرح سمندر لہریں اٹھاتا ہوا چلتا ہے وہ فتنہ لہریں اٹھاتا ہوا چلے گا، تموج کا موج البحر، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس انداز میں فتنہ وہ آئے گا. تو اب حضرت اس وقت صحابہ نے کہا کہ فما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر کہ ہمیں کیا حکم ہے. وہ مسجد میں ایک آدمی داخل ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ دیکھو ایک آدمی داخل ہو رہا ہے، ھذا یوم الدین علی الہدی، یہ اس دن راستی پر ہوگا، جس دن یہ حالات ہوں گے یہ اس دن راستی پر ہوگا. اور اس شخص نے سر کے اوپر کمبل لپیٹا ہوا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کون ہے. تو جب آپ نے فرمایا ھذا یوم الدین علی الہدی، جب وہ فتنے بارش کی طرح امڑیں گے یہ شخص اس دن راستے پر ہوگا، صحابہ دوڑے اور جا کر دیکھا کہ وہ کون ہے. دیکھا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ جب اس امت میں فتنے آئیں گے اس وقت ہدایت کا نشان عثمان کی ذات ہے. مسلمانوں جب تم میں اختلافات پھیلیں اور تم معلوم کرنا چاہو کہ حق کدھر ہے تو جدھر عثمان ہوگا حق اس کے ساتھ ہوگا. تو ھذا یوم الدین علی الہدی کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا. چنانچہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جو لوگ اٹھے وہ غلطی پر تھے، حضرت عثمان مظلوم تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان بلوائیوں نے جب حملہ کیا ان کو شہید کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے وہ اس دن روزے میں تھے، تو آپ کی بیوی اندر تھی نائلہ، اس کو آپ نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے آج حضور خواب میں ملے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ عثمان روزہ ہمارے ساتھ کھولنا، تم نے روزہ رکھا تو یہاں ہے لیکن کھولنا ہمارے ساتھ. تو حضرت عثمان غنی کو اندازہ ہو گیا دن ہوگا، تو آپ نے سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کی اور آپ کے خون کا قطرہ قرآن پاک کی جس آیت پر گرا وہ قرآن کریم کا نسخہ مدتوں دنیا کے عجائب گھروں اور میوزیم میں یادگار رہا اور اب بھی محفوظ ہے. اس آیت پر خون کے قطرے گرے، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سمجھ لے گا، وہ سن رہا ہے اور جان رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی بہت اور خرچ بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں خوب کیا، بہت خرچ بھی کیا. اور اس وقت آپ اسلام میں داخل ہوئے جب سابقین اولین کا دور تھا، اور آپ نے فرمایا رأیتنی خامس خمسۃ فی الاسلام ما علی الارض مسلم غیرنا، کہ میں نے اپنے آپ کو پانچواں مسلمان دیکھا، اس وقت چھٹا مسلمان زمین پر نہ تھا. تو وہ سابقین اولین میں سے تھے حضرت عثمان غنی. بڑی شان، خرچ بھی بہت انہوں نے کیا، لیکن جو خصوصی ان کی بات ہے وہ یہ کہ یہ حضور کے ساتھ حضور کے اتنے محبوب تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر مقام پر یاد رکھتے. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور نے ان کو اپنی بیٹی نکاح میں دی، جب وہ فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی نکاح میں دی. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم سے لے کر تا دم کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں کبھی رہی. پچھلے پیغمبر جو آئے تو ان کی بھی بیٹیاں تھیں لیکن نکاح میں گئی ایک کے، لیکن کوئی ایسا شخص جس کے عقد میں دو بیٹیاں پیغمبر کی رہی ہوں آدم سے لے کر اب تک سوائے عثمان کے اور کوئی نہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عز والوں نے حضرت عثمان غنی سے قرآن کریم کی وہ خدمت لی کہ اب تک خطبوں میں جامع آیات القرآن پڑھا جاتا ہے. اور حضرت عثمان غنی جو جامع آیات القرآن ہے اور خدمت قرآن اللہ تعالیٰ نے ان سے لی، تو اس کی بہاریں دیکھنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسرار و حکم میں دیکھی. اللہ تعالیٰ کے اسرار کو لا تحیط بہ العقول ولا تدرکہ الظنون، وہ اپنے خیال و گمان میں تو آ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی جو جامع آیات القرآن تھے، اس امت میں قرآن کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق
جتنی حضرت عثمان کی اولاد کو دی اس کی مثال نہیں. حضرت عثمان کی اولاد کو جو خدمت قرآن کی توفیق ملی اور کسی کو کی اولاد کو اتنی نہیں. معلوم ہوا کہ عثمان کی یہ خدمت اللہ نے اتنی قبول کر لی کہ عثمان غنی کی اولاد پر اس کی جھلک ڈال دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اولاد میں بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اور یہ ایک مستقل مضمون ہے. یہ دور میں جائیں ادھر علماء دیوبند کو ہی لے. علماء دیوبند یا اس سے پہلے ہندوستان میں عربی زبان کی سب سے بڑی تفسیر جو لکھی گئی 10 جلدوں میں اس کا نام ہے تفسیر مظہری. ہندوستان میں عربی زبان میں جو تفسیر لکھی گئی اور عظیم تفسیر ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی. نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث اور فقیہ اور 10 جلدوں میں ان کی تفسیر مظہری. تو میں بہت متاثر تھا اس سے. تو ایک بار مجھے خیال ہے کہ دیکھوں کہ یہ کس خاندان میں سے تھے تو معلوم ہوا کہ عثمان غنی کی اولاد میں سے تھے. اس کے بعد ہم نے دیوبند میں دیکھا دیوبند میں کہ سب سے زیادہ قرآن پاک کی خدمت میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا. تو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت عثمان کی اولاد میں سے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے قرآن پاک کی تفسیر اور حاشیے کو مکمل کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے, وہ بھی حضرت عثمان کی اولاد میں سے تھے. تو احکام القرآن پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ مولانا ظفر احمد صاحب نے کام کیا کہ قرآن کی آیات احکام کی تفسیر الگ لکھی جائے اور عظیم قرآن کی خدمت کی وہ بھی مولانا ظفر وہ بھی عثمانی تھے. ابھی کراچی میں ریڈیو پر جو تفسیر مسلسل نشر ہوتی رہی اور اب 8 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی, تو وہ عجیب تفسیر تھی. تو جب میں نے مفتی محمد شفیع صاحب کے شجر نسب کو دیکھا تو وہ بھی حضرت عثمان کے اولاد میں سے. تو میں یہ دیکھ کر رہا کہ یا اللہ تیری طرف سے یہ قبولیت کے کیا نشان ہے کہ حضرت عثمان جامع آیات القرآن اور خدمت قرآن کی تو نے ثابت بخشی اور ان کی پوری اولاد پر جھلک ڈال دی. جس طرح دیکھیے حضرت عمر فاروق ہے, جس طرح حضرت عثمان نے قرآن کی خدمت کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا رعب و جلال کافروں کے دلوں پر چھایا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کی اولاد میں جو بڑے بڑے لوگ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رعب و تمکنت دیا, وہ رعب و تمکنت دیا کہ وہ طاقتوں سے مروب نہیں ہوئے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو جہانگیر سے ٹکرائے, تو ہم نے ان کا شجر نسب دیکھا تو معلوم ہوا عمر کی اولاد ہے. تو اب حضرت عمر میں جو دبدبہ رو تھا کفار کے مقابلے میں ان کی اولاد میں اولاد پر وہی جھلک نظر آتی ہے. عثمان غنی نے جو خدمات کی ان کی اولاد میں وہ جھلک نظر آتی ہے. صدیق اکبر نے جو خدمات کی ان کی اولاد میں وہ جھلک نظر آتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں اولیت کے مقام پر تھے تو ان کی اولاد میں یہ جھلک آئی کہ ان کی اولاد میں جس نے کوئی بڑا کام کیا اللہ نے اس کو اولیت دے دی. یہ درس نظامی میں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اول درجے کی کتاب. یہ درس نظامی میں دیوبند میں یا مدارس میں جو کتابیں فقہ کی پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب اول درجے کون سی ہے؟ ہدایہ. اس کو اولیت کا مقام تھا. تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس کا مصنف کون, تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اولیت بخشی کہ پھر اس قبولیت کے چھینٹے جو تھے جب ان کی اولاد پر پڑے تو جہاں بھی کوئی بات مال گزرا اللہ نے اس کو اپنے فن میں اولیت دے دی. حضرت عمر فاروق پر رعب و جلال تھا تو ان کی اولاد پر جو جھلک پڑی وہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر علامہ اقبال گئے تو وہاں عجیب کیفیت علامہ کی پیدا ہوئی. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر, وہ لہد کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, حق نے بر وقت کیا جس کو خبردار. وہ آ کر وہ کہنے لگا, اقبال کہنے لگا کہ میں نے وہاں خدا سے دعا کی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب, میں نے یہ عرض کی کہ عطا فقر ہو مجھ کو, آنکھیں میری بینا ہے لیکن نہیں بیدار. آنکھ بینا ہو لیکن ہو بند, بینائی ہو لیکن ہو بند, کچھ نظر آتا ہے؟ تو اقبال نے کہا میں نے یہ عرض کی کہ عطا فقر ہو مجھ کو, آنکھیں میری بینا ہے لیکن نہیں بیدار, کھلی نہیں. تو مجھے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ کچھ فقر کی حقیقت میرے دل پر کھل جائے. میں نے یہ عرض کی کہ عطا فقر ہو مجھ کو, آنکھیں میری بینا ہے لیکن نہیں بیدار. لیکن میں نے آواز کیا سنی؟ اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی, اللہ تعالیٰ نے کس روحانی شکل میں وہ آواز پہنچائی وہ خدا ہی جانتا ہے. آئی یہ صدا, آئی یہ صدا مجھ کو در فقر ہوا بند. یہ آواز میں نے سنی, آئی یہ صدا مجھ کو در فقر ہوا بند, ہے اہل خرد خطہ پنجاب سے بیزار. کہ حقیقی روحانیت والے جو لوگ ہیں
وہ ہے اہل خرد خطہ پنجاب سے بیزار، وہ پنجاب سے بالکل بیزار ہو چکے، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا ہو کلا فقر سے ترہ دستار، کہ یہ بڑی بڑی گدیوں کے جو ترہ و دستار والے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے ان فقیروں کی نمائندگی کرنی ہے کہ جن کے اوپر ایک کلا ہوا تھا، ایک ٹوپی پہنی ہوتی تھی، اور مسکینی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دلوں میں گرماتے کرے جاتے تھے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عارف جب آئے تو اکیلے تھے، جب جنازہ اٹھا تو ہزاروں کو مسلمان بنا کر گئے۔ وہ کب بڑے بڑے جبے اور امامے پہنے ہوئے ہوتے تھے کہ انہوں نے اپنے ایک شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور ایک پیرانہ انداز بنایا ہو، نہیں، فقیروں کی طرح آئے اور فقیروں کی آواز دے کر چلے گئے انقلاب لا کر گئے۔ آنے والے یہ اولیاء اللہ جہاں کہیں ٹھکانہ بناتے گئے، نہایت سادگی میں جنازے کے وقت پتہ چلتا تھا کتنے لوگوں کو مسلمان بنا گئے، لیکن ان کی گدیوں پر اور ان کے قائم مقام لوگوں نے جب اس کو اپنی دنیا بنا لیا تو خاص طور پر پنجاب کے بارے میں وہ کہتا کہ مجھ کو یہ آواز آئی در فقر ہوا بند ہے اہل خرد خطہ پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا ہو کلا فقر سے ترہ دستار۔ یہ دستار کے ترے جو ہیں یہ فقیروں کی شان ہے، یہ ان لوگوں کی شان ہے جو خدا کی محبت میں جلے ہوئے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کی محبت میں خدا کے عاشقوں کو اور جلے ہوئوں کو دیکھنا ہو تو جاؤ معین الدین اجمیری کی تاریخ دیکھو، علی حجویری کی تاریخ دیکھو، نظام الدین اولیاء کی دیکھو، فرید الدین گن شکر کی دیکھو کہ کہاں ان کے یہ ترہ و دستار اور کہاں ان کی جاگیریں ہوا کرتی تھی اور کہاں انہوں نے اپنی اپنی گدیوں کو جاگیر بنا ہوا کرتا تھا۔ ہر خطے میں جو پہلا بزرگ گزرا ہے وہ خدا کی محبت کی گرمی دل میں لے کر آیا، لیکن لوگوں نے بعد میں اس کو دکانیں بنا لی۔ میں کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلو، اگر جس نے اولیاء اللہ کے نقش قدم کو چھوڑا وہ ان کی محبت کو نہیں پا سکا اور اس کی محبت سے اپنے دل کو نہیں گرما سکا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ عمر فاروق کی اولاد پر جھلک عمر فاروق کے کاموں کی، صدیق اکبر کی اولاد پر جھلک ان کے کاموں کی، اور عثمان غنی کی اولاد پر جھلک ان کے کاموں کی۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت بہت اونچی تھی، شجاعت اور بہادری بڑی اونچی تھی، تو ان کی اولاد پر پھر اس کی جب جھلک آئی تو کربلا کا منظر سامنے آ گیا۔ تو اولاد میں وہ جھلک دکھائی دے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے اعمال خدا کے حضور میں شرف قبولیت پا چکے۔ حضرت حسین کی کربلا میں قربانی اپنی باپ کی شجاعت کی نمائندگی تھی۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت کی شان میں کہتا ہوں کہ محبت کیا ہے، شہادت کیا ہے، غور کرو، شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گرانے کا، نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا، شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعمال کو قبولیت بخشتے ہیں تو اس کی جھلک پھر اولاد پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ عثمان غنی کی خدمت قرآن کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے حضور میں اتنی ہوئی کہ اس امت میں قرآن کی خدمت کے لیے جو لوگ آگے بڑھے اس میں زیادہ سعادت اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کی اولاد کو دی۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے لیے یہاں جمع ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ پیش آیا 18 ذوالحج کو، 18 ذوالحج کو۔ تو یہ 10 ذوالحج کو ہم نے وہ قربانی کی، 10 ذوالحج کو وہ قربانی کی، اور 18 ذوالحج کو پورے 8 دن بعد حضرت عثمان غنی کی ایک ثابت قدمی اور عزم و استقلال پر یہ قربانی دیکھی، اور 10 دن بعد یہ قربانی ہوتی 18 تاریخ کو۔ اس کے پورے 10 دن بعد پھر حضرت عمر کی شہادت ہو گئی 28 ذوالحج کو، 28 ذوالحج کو پھر حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے 8-10 دن بعد یہ قربانی کا منظر جس کو آج ہم خراج تحسین ادا کر رہے ہیں، اور اس پر 8-10 دن گزرتے ہیں تو حضرت عمر کی قربانی ہو اور شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 دن اور گزرتے ہیں تو حضرت حسین کی کربلا میں شہادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو 10-10 دن کے اور 8-8 دن کے فاصلوں پر یہ قربانیوں کا منظر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ہماری ایک تاریخ نئی کروٹ لے رہی ہے۔ تو جب تاریخ نئی کروٹ لے تو پھر وہیں سے مسلمانوں کا سال شروع ہوتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سال اس مقام پر کیوں شروع ہوا، تو میں ذرا تاریخ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا اشارہ میں نے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و امن والو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر پڑھے لکھے دوستوں علماء کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، نام نیک رفتگاں ضائع مکن تب ماند نام نیکت برقرار۔ جو لوگ نیکی کے ساتھ جا چکے ہیں ان کے نام کو ضائع نہ کرو، ان کے نام کو ضائع نہ کرو۔
تا بماند نام نیکت برقرار، تو تمہارا نام بھی پھر باقی رہے گا. اور جنہوں نے اپنے بڑوں کے ناموں کو باقی نہیں رکھا پھر اپنا نام بھی باقی نہیں رہتا. ان بزرگوں کے واقعات سے زندگی کی حرارت اور زندگی کی گرمی ملتی ہے، عمل کی روشنی ملتی ہے. مجتہد لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں خدا کی راہ میں، ان کی موت ایک انتقال ہے، انتقال ایک پل کا عبور کرنا ہے، پل کا عبور کرنا ہے. ورنہ مجتہد لوگ مر نہیں سکتے، وہ فقط راستہ بدلتے ہیں. ان کے نقشے قدم سے صدیوں تک منزلوں کے چراغ جلتے ہیں. آج اس واقعہ کو صدیاں گزر گئیں، لیکن عثمان غنی کی اس واقعہ قربانی سے ہماری زندگی کے سیاہ راتوں میں، تاریک راتوں میں روشنی کے چراغ جل رہے. ان کے نقشے قدم سے صدیوں تک منزلوں کے چراغ جلتے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی ان بزرگوں کی قربانیوں کا صدقہ دنیا قائم. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والو سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں اور اضافہ فرمایا اور بلندی عطا فرمائی. اور یہ تو کتنا ان کے مناقب کو بیان کیا جائے، ان کی قربانی جو اسلام قبول کرنے میں انہوں نے کی وہ بیان کیا جائے تو اس کے لیے بڑا طویل وقت درکار ہے. اس وقت تو مقصد یہ تھا کہ سابقاً چند دن پہلے میں نے وعدہ کیا تھا یہاں حاضری کا، لیکن کچھ حالات کے مطابق یہاں میں دیر میں پہنچا. جب اجتماع، جب درس کی مجلس یا مذاکرات کی مجلس برخاست ہو چکی تھی تو میں یہاں، تو میں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے میں اپنے وعدے کو پوری پختگی سے نبھایا کرتا ہوں. جب دوسری دفعہ مولانا ابراہیم صاحب نے یہ کہا تو میں نے کہا بھی میں ضرور وقت دوں گا، کیونکہ میں 2 دن کے بعد واپس انگلستان جا رہا ہوں اور اس دفعہ کے دورے میں یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک مختصر سی آخری مجلس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. تو پیشتر اس کی کہ میں دعا کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ 3 دفعہ قل واللہ شریف اور درود شریف پڑھے اور ہم سب مل کر حضرت عثمان غنی کی روح کو اشارے ثواب کریں. کل سائنس کی ایسی ایجاد ہے کہ آدمی مادی وسائل کے ساتھ چند لمحوں میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، تو کیا اولیاء اللہ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طاقت سے وہاں پہنچ سکے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ عقائد ان قیاسات کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے کہ ادھر سائنس کی ایجاد دیکھو اور کہہ دو کہ اولیاء اللہ بھی اپنی طاقت سے پہنچتے ہیں. تو یہ قیاسات کے ساتھ مسائل ثابت کرنا یہ تو مسلمانوں میں آ گیا اور اسی وجہ سے یہ سارے فتنے پھیلتے. عقائد کی بنا ہوتی ہے قرآن پر اور حدیث پر، اور محض قیاس کر کے لوگوں کو گمراہ کر دینا یہ متشابہات سے تمسک ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سائنسدان ایک جگہ دوسرے جگہ پہنچتے ہیں یہ اسباب کے تحت پہنچتے ہیں، یعنی اسباب کے ہوائی جہاز پر کے اڑے، راکٹ میں اڑے تو اسباب کے ساتھ پہنچتے ہیں. تو اسباب کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، صورت رفتار کی بنا پر انتقال زمانی و مکانی، یہ تو ہے انسان کے بس میں. لیکن بغیر اسباب کے جب انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اسباب کے ایسے کاموں کا سر انجام دینا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا. اب یہ کہ راکٹ جو اڑتا ہے وہ انسانوں کی اپنی محنت پر، اور محمد مصطفیٰ جب معراج کی رات گئے تو خدا لے گیا. اسرا بعبدہ لیلا من البحر، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا. تو اب حضور راکٹ والے خود گئے اور حضور کو خدا لے. کیوں؟ راکٹ والے گئے اسباب کے ساتھ، تو حضور چونکہ اسباب کے ساتھ نہیں گئے تو ما فوق الاسباب اس طرح کی چیزوں میں خرق عادت یہ صرف خدا کا کام. اب دیکھیے آپ اگر آگ میں چھلانگ لگائیں، پاؤں کو کوئی مسالہ لگا دے اور آگ میں چھلانگ لگا دے اور آگ اثر نہ کرے تو یہ آپ نے محنت کی کہ آگ اثر نہ کرے اسباب کے ساتھ. لیکن حضرت ابراہیم نے جب آگ میں چھلانگ لگائی اور آگ گلزار ہو گئی وہ فوق الاسباب تھی، لہذا خدا کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے کہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو اس آگ کو ٹھنڈی ابراہیم نے نہیں کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے کہا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا. تو اسباب سے بالا ہو کر آگ کو ٹھنڈا کرنا خدا کا کام ہے، اور مسالے کے ساتھ کر دے یہ انسانوں کا کام ہے. جس طرح ایک عیسائی تھا دہلی میں گیا تو حضرت شاہ عبد العزیز مدثری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ قرآن سچا، میں کہتا ہوں بائبل سچی، تو ہاں آگ جلاتے ہیں، میں اس میں بائبل پھینکتا ہوں، آپ قرآن پھینکیں، جس کی کتاب جل جائے وہ جھوٹا، جس کی کتاب باقی رہے وہ سچا. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سمجھ گئے، اللہ والے ہیں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، سمجھ گئے. تو آپ نے کہا، آپ نے سوچا کہ اس نے کتاب کو کوئی مسالہ لگایا ہوگا،
اور یہ چیلنج دے رہا ہے، تو آپ فوراً سمجھے کہنے لگے کہ بھائی اس طرح اللہ کی کتابوں کا اور آسمانی نوشتوں کا احترام نہیں رہتا. احترام تب ہے کہ ان کو نہ پھینکو، اپنی کتاب تم چھاتی سے باندھو اور میں قرآن چھاتی سے باندھتا ہوں. تو بھی آگ میں چھلانگ لگا اور میں بھی لگاتا ہوں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو باقی رہے وہ سچا. تو اس نے ٹانگوں کو تو مسالہ نہیں لگایا ہوا تھا، مر گیا. تو آیا تو تھا نا بائبل کو مسالہ لگا کر، ٹانگوں کو تو لگایا نہیں تھا، لہٰذا وہ بھاگ گیا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مسالے کے ساتھ آگ سے بچنا یہ ہے انسانی کام، اور بغیر اسباب کے آگ سے بچائے یہ ہے خدائی کا. تو اب یہ جو انسانوں کے اوپر کی پرواز ہے، اس پر اولیاء اللہ کو نا، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ جو لوگوں نے سوال کیا یا تصور کیا، وہ معلوم ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر اولیاء اللہ کو یہ کہو کہ وہ اپنی طاقت سے اڑتے ہیں جس طرح یہ دنیا والے، تو اس کی غرض کیا ہے اس سوال کی یا اس تجویز کی؟ غرض یہ ہے کہ کسی طرح خدا کو درمیان سے نکال دیا جائے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہے، موجزے پیغمبروں کے برحق ہے، لیکن ہم نام لیتے ہیں خدا کا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے. اور یہ جو ان کا اصرار ہے کہ وہ خود ایسا کرتے ہیں، تو ان کی پوری کوشش ہے کہ خدا کو درمیان سے نکال دیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا کو چھٹی پر نہ بھیجو. یہ جو حرکت ہے نا خدا کو چھٹی پر بھیجنے کی، اسی سے سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اور اگر خدا کا دخل درمیان میں رہے کوئی جھگڑا ہی نہیں. کہ جب یہ کسی کی کرامت بیان کریں گے کہ وہ ولی تھا، اس نے یہاں بیٹھے ہوئے بغداد کی خبر دے دی، تو وہ ساتھ ہی کہہ دینا کہ خدا کے بتلانے سے خبر دے دی، تو پھر کسی کا بھی جھگڑا نہیں دیکھا. اور اگر یہ کہیں کہ خبر دے دی معلوم ہوا ولی علم غیب رکھتے تھے، تو جھگڑا ہوگا. اگر وہ کہے کہ یہاں سے بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے، اس نے بغداد کی خبر دے دی، اس سے ثابت ہوا کہ ولی غیب جانتے ہیں، تو اس فکرے سے پھیلے گی گمراہی. اور اگر اس کی بجائے یہ کہو کہ یہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے نے بغداد کی خبر دے دی کیونکہ اللہ نے اس کو بات بتا دی تھی، تو پھر جھگڑا کوئی نہیں ہوگا. تو ہمارا اختلاف صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں خدا کو داخل رکھو، وہ کہتے ہیں نہیں خدا کو خالی کرو، فارغ کرو. اب ایک مسلمان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کو فارغ ہی کر دے اور چھٹی پر بالکل بھیج دے. تو یاد رکھیے کہ حالات بڑی جلدی اچھے ہو سکتے ہیں. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ بھائی ہر پیغمبر کو جو خدا نے غیب کی بات بتائی یا ولی کو بتائی، معجزہ ہو یا کرامت ہو، جب بھی اس کو ذکر کرو ہم سن کر خوش ہوں گے. صرف درمیان میں خدا کا نام رکھا کرو کہ خدا نے اطلاع دے دی تھی، تو نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی جھگڑا ہوگا. تو تم خدا کا نام لینے کے بجائے یہ کہتے ہو کہ دیکھا خبر دی، معلوم ہوا علم غیب جانتے تھے. تو علم غیب کا جو لفظ لاتے ہو اس کی بجائے اگر یہ فکر آ جائے کہ خدا نے بتا دیا تو کوئی حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ خدا کو درمیان میں نہیں لاتے، معلوم ہوا کہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خدا کو نکالے، خدا کو نکال دے، تو انہوں نے پھر باقی جگہ کن سے پوری کرنی ہے؟ خدا کو جو نکالا تو وہ جگہ پوری کر لی اپنے آدمی سے. ہاں تو اب میں اس کی تفصیل یہ رکا تھا تو جواب آ گیا، اور باقی جو خاطر پورا وہ دعا کے بعد جو صاحب ہے وہ سوال مجھ سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں گا.